ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ اس سرزمین میں انبیاء علیہ السلام کا مرکز رہا ہے۔ آدم علیہ السلام یا ان کے خاندان میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی، پھر نوح علیہ السلام نے تعمیر کی، داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی اور موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ بھی یہیں تھا۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت کی۔ سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں سے اس کا کام کرانا شروع کیا۔ 1 سال کا کام باقی تھا، آپ اپنے لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور آپ کا روح قبض ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کے وقت چھٹی مل جاتی، لیکن جب وفات آپ کا ہو گیا تو جنات کو راتوں دن کام کرنا پڑ گیا، کیونکہ جنات آپ سے بہت ڈرتے تھے اور کسی کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ کے سامنے چھٹی کی خواہش کرے۔ جنات 4 سال تک لگاتار دنوں رات کام کرتے رہے، راتوں دن کام کیا، کیونکہ آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور آپ کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اللہ کی شان دیکھیے، اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام سے کروانا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مسجد کی تعمیر ہیرے موتی سنگ مرمر یاقوت سے بنوایا۔ جیسے اس کی تعمیر کا کام مکمل ہوا تو آپ کی لاٹھی جس کے سہارے آپ کھڑے تھے اس کو دیمک نے کھا لیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ آپ زندہ نہیں ہیں اور جنات کو بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعمیل کا سلسلہ شروع کیا تو آپ مکہ میں جتنا عرصہ رہے اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے کچھ عرصے تک بھی نماز پڑھنے کے لیے رخ ادھر ہی کرتے تھے۔ ہجرت کے 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن ظہر کے وقت قبلہ کو تبدیل کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کو قبلہ کعبے کو کہا اور اسی دن سے مسلمان نماز کے لیے رخ کعبے کی طرف کرنے لگے۔ اس مقام پہ آج بھی قبلہ قائم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایران کے بادشاہ جو فلسطین پر حملہ کیا تھا اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا اور قتل عام کیا، تورات جلا دی اور اس وقت یہودی دریائے فرات کے کنارے بسے تھے اور اس بستی کا نام بھی رکھا گیا۔ اس کے بعد ایران کے خسرو نے اس کو پھر سے بسنے کی اجازت دے دی، پھر وہ جنوبی یعنی دکشنی حصے میں بس گئے۔ 1770 عیسوی میں روم کے بادشاہ نے پھر حملہ کیا اور یہودیوں کو فلسطین کے جنوبی حصے سے بھی نکال دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اس کو حاصل کیا گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے بھی بیت المقدس چلا گیا، پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا۔ اس شہر میں عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہم مسلمان فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ سرزمین نبیوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو عذاب سے نجات دی، حضرت داؤد علیہ السلام اسی سرزمین پر سکون رکھی اور اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ چیونٹی کا مشہور واقعہ جس میں ایک چیونٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایک قصہ بھی فلسطین کا ہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور اس کو مقدس اس لیے کہا کیونکہ یہ نبیوں کا پاک شہر ہے۔
اس شہر میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے بیت المقدس سے ہو کر۔ اسی شہر میں حضرت مریم علیہ السلام ایک کنواری ماں بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور ایک نبی کو پیدا کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قیامت سے پہلے 2 فرشتوں کے کندھے پر سوار ہو کر آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔